اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایریا رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایریا رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ رستہ یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ رستہ یہیں سے نکلے گا۔ جناب صدر، مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے یوم پاکستان۔ جناب علی وقار، آج کا دن ہمیں 81 سال پہلے اس عظیم شان دن کی یاد دلاتا ہے جو ہماری قومی رہنما قائد اعظم محمد علی جناح نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے خواب کو امنی جامہ پہنانے کی بنیاد رکھی۔ کسی بھی آزاد اور زندہ قوم کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لے تو کوئی لمحہ یا جذبہ ایسا ہوتا ہے جو ان کے خیال کو حقیقت کا روپ ڈالنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور وہی لمحہ اس قوم کے تاریخ کے اورا پلٹ دیتا ہے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ جناب علی وقار، یہ بات ہے اس وقت کی جب مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ مسلمان اور ہندو دو الگ قوم تھے، ان کے نظریات، افکار اور رسم و رواج الگ ہیں۔ ہندو قوم تعصب پرست ہے، انہوں نے اپنی مکاریوں سے مسلمانوں کو کانگریس کے جال میں پھنسا رکھا تھا، لیکن مسلمانوں کو احساس ہوا کہ انہیں فرقہ وارانہ فسادات کے آگ میں جھلسنا پڑے گا، تو انہوں نے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ یہاں مسلمان کو آزاد قوم کی حیثیت سے اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جناب صدر، مسلمانان ہند کانگریس پارٹی کو چھوڑ کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنے لگے تو اور کانگریس کا صحن اس وقت ٹوٹ گیا جب تمام مسلمانوں نے متحد ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر قیادت الگ وطن بنانے کا مطالبہ کیا۔ جناب علی وقار، ہندوؤں اور انگریزوں کی تمام تر سازش کے باوجود بانی پاکستان عظیم مفکر علامہ محمد اقبال کی خواب کی تعبیر کے لیے مسلسل کوشاں رہے۔ جنوب ایشیا کے مسلمانوں نے غلامی کی زنجیریں کاٹنے اور ریاست کے حصول کا پرعزم فیصلہ کیا، اور آج ہی کے دن تاریخ ساز قرارداد منظور کی، جو بعد میں قرارداد پاکستان سے منظور کی گئی۔ جناب صدر، 23 مارچ 1940 کو لاہور کے نہرو پارک میں مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، اور ہندوستان کی فضا اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے گونج رہی تھی، جہاں مسلمانوں نے اپنے آہنی جذبوں اور
تعبیر کرے، تقدیر کرے تکبیر کرے، آب وطن تعبیر کرے. شکریہ.